السلام علیکم دوستوں، مولانا طارق جمیل صاحب کا حالیہ بیان واقعی دل کو چیر کر رکھ گیا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو کون نہیں جانتا۔ بچپن میں ہم گاؤں کے بڑوں سے ان کے واقعات سنتے تھے، ٹرائی ایونٹ کے قصے، ایمان افروز باتیں اور نصیحتیں۔ ہم ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھ کر مانتے تھے، جو کہتے تھے مانو عن عمل کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک نوجوان نے بتایا تھا، اور شاید وہ خود بھی یہ پوسٹ یا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، کہ مولانا طارق جمیل نے فرمایا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہم نے اس بات کو دل سے لیا اور واقعی پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گنتی کرتے کرتے ہماری کاپیاں بھی بھر گئیں۔ یقیناً یہ ثواب کا کام تھا، اچھا عمل تھا، اور ہم اس حد تک ان کی باتوں پہ عمل کرتے تھے کہ جو سنتے تھے اسے فوراً اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلے والے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں رہے، خاص طور پر ہم اہم اور حساس معاملات میں۔ دل یہ کہتا ہے اگر حق کو واضح الفاظ میں حق اور باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے تو خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک وقت تھا کہ دل میں شدید خواہش ہوتی تھی کہ زندگی میں ایک بار ضرور ان سے ملاقات ہو۔ اگر کوئی پوچھتا کہ کس سے ملنا چاہتے ہو تو بلا جھجک ان کا نام لیتے تھے۔ مگر پھر ایک موقع آیا، کراچی سے ایک دوست مولانا ذیشان صاحب نے کہا کہ چلو میں وقت لیتا ہوں۔ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، ملتے ہیں، لیکن حیرت یہ تھی کہ دل ہی نہیں چاہا کہ وہ کشش، وہ محبت کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ یہی سب سے بڑا دکھ ہے کہ جن کے بیانات سے سن کر نوجوانوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھیں، آج وہی نوجوان سوشل میڈیا پر ان پہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بعض تو حد سے بھی گزر جاتے ہیں۔ وقت بدل گیا، موضوع بدل گئے، حالات بدل گئے۔ یہ ایک کالم لکھا ہے جو مفتی فدا الحلیم تحریم خالق ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ آگے انہوں نے ایک اور جواب، جو جس بات پہ ان کو دکھ ہوا، جس بات میں تکلیف ہوئی، انہوں نے یہ بات لکھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے حالیہ بیان میں ایران کے متعلق فرمایا کہ کونت میں نے زیادہ دعائیں اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہیں، یعنی کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ایسے بے وقوف عقل اندھے ہیں کہ وہ پوسٹر لگا رہے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یعنی کہ مولانا صاحب کے یہ الفاظ ہیں، شیعہ شہید ہے یا ہلاک ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں۔ ان پر اسلام کا لیبل ہے۔ بے وقوفوں کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے۔ تاریخ تو بڑی بات کی چیز ہے۔ بھائیو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تجھے ہدایت دے اور صبر مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہیں الفاظ مولانا طارق جمیل صاحب کی جو ویڈیو چل رہی ہیں۔ آگے کہا گیا کہ شامی مسلمانوں کی شہادت پر مولانا طارق جمیل صاحب کی اور آپ کی مبارک زبان سے ہم نے کوئی لفظ تک نہیں سنا، یعنی کہ جو شامی مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا یا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی تو ان پہ ہم نے مولانا سے کوئی ایسی بات نہیں سنی، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے اللہ جزائے خیر دے رائے اینڈ کے تبلیغ بزرگوں کو، انہوں نے بر وقت مولانا طارق جمیل صاحب کو رخصتی دے دی تھی۔ صرف رخصتی نہیں بلکہ ان کو پہچان کر آگے مطلب انہوں نے لگام کا الفاظ ڈالے، لیکن میں یہ نہیں لے سکتا، لگام ڈالی اور ممبر سے اتار دیا تھا۔ ہی ٹرانسلیٹ اور چہرے کی پلاسٹک سرجری سے آرٹیفیشل نورانیت لانے والے اس کے بس میں اگر ہو تو یہ اپنا دین جمیلی ایجاد کر ڈالے، یعنی کہ لوگ اس حد تک ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور ایسے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں یہ کہ لاکھوں انسانوں کے قاتل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور جو مظلوم مارے گئے ان کے لیے ایک لفظ تک ان کے منہ مبارک سے نہیں نکلتا۔ یہ ان کا اگلا الفاظ ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ ان کے الفاظ بولے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ایسا ہم سوچ نہیں رہے مولانا کے بارے میں۔ آگے فرماتے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب ابھی حال میں ہی گلگت میں عمار شاہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی گستاخی ہوئی، اس پر آپ کے مبارک منہ سے کوئی لفظ ہم نے نہیں سنا اور آپ کے مبارک منہ کو کوئی لفظ نہیں نکلا، یعنی یہ کہ وہ اپنا شکوہ کر رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ اور آگے انہوں نے پھر ایک اور شکوہ کیا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ بدبخت بہانے پھیلاتا ہے، یعنی ان کے لیے بھی
نرم کوشی کرتا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کی صحت ہی اپنا مشورہ کمنٹ میں دے دیں، اور پورا بیان کمنٹ میں موجود ہے، ایک بار ضرور سماعت فرما لیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو رائے مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بات تو صحیح ہے، کچھ گلے کچھ شکایت کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے، اس کے متعلق میں نے آپ کا اپنا پوائنٹ اپ رکھا ہے، کچھ دوستوں کے پوائنٹ اپ رکھے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ آپ ان کو سمجھیں اور آئندہ ایسی غلطی نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔